آئیے میں آج آپ کے سامنے اپنے شیخ کریم حضور ضیاء الامت نباز عصر مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گزشتہ دنوں مجھے بھمبر میں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پیر صاحب کے خلیفہ بھی ہیں اور دارالعلوم کے شاہین عالم دین ہیں، پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بخاری۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے یہ سن 72 سے 74 کی بات ہے، 1974۔ اس وقت ہم یہاں پہ پڑھتے تھے اور ہمیں حضور ضیاء الامت خود سبق پڑھایا کرتے تھے، اور پیر صاحب ہمیں تربیت بھی فرماتے، ہمیں سبق بھی پڑھاتے، ہمارے اوپر توجہ بھی فرماتے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھٹو صاحب کا دور تھا اور اس میں ضلع بندی کر دی گئی، اور ضلع بندی کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ جو گندم جس ضلع میں پیدا ہوگی وہیں کے اندر رہے گی۔ سرگودا کی گندم وہ جنگ میں نہیں جا سکتی، اور جنگ کی جو ہے وہ کسی اور شہر میں نہیں جا سکتی، ضلع بندی کر دی گئی۔ تو کیا ہوتا تھا، دارالعلوم بھیرا شریف کے طلباء کے لیے کبھی جنگ سے کوئی پیر بھائی گندم بھیجتا، کبھی کسی اور شہر سے بھیجتا، وہ سارے ضلع بندیوں کی وجہ سے راستے بند ہو گئے اور گندم آنا ختم ہو گئی۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز جب جہاں پہ ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے عصر کے بعد، جو ہمارے مشائخ کا ایک طریقہ ہے اور جس سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ذکر کرتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں، جب ختم خواجگان ہوتا تو ہر روز قبلہ پیر صاحب ختم خواجگان سے فارغ ہونے کے بعد جو بابا صالح صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں جو مامور تھے ان سے پوچھتے، بابا جی گندم کتنی رہ گئی ہے؟ وہ بتاتے جناب اتنی رہ گئی ہے، اتنے توڑے ابھی باقی ہیں، اور پھر آپ چلے جاتے۔ پھر ایک وہ دن بھی آیا کہ پیر صاحب نے بابا سے پوچھا، بابا جی کتنی گندم ہے؟ اس نے کہا آج شام کی ہے، کل صبح کی نہیں ہے، آج شام کی ہے، کل صبح کی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا پریشان ہو جاتا، دل چھوڑ بیٹھتا کہ ان بچوں کو کھانا کون کھلائے گا، ان طالب علموں کے لنگر کا کیا بنے گا۔ حضور ضیاء الامت اپنی ٹھوڑی کے نیچے اپنی ہتھیلی رکھ کے یوں بیٹھے تھے، اور بڑا خوبصورت آپ کا انداز تھا۔ آپ نے جب یہ سنا کہ شام کی گندم ہے کل صبح کی نہیں ہے، تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اللہ پہ توکل کا ایک عظیم مثال ہے۔ آپ نے پنجابی میں فرمایا، اچھا رب جانے تے رب دے پرانے جانن۔ کیا فرمایا؟ رب جانے تے رب دے پرانے جانن۔ یہ میرے نہیں، میرے رب کے مہمان ہیں، اللہ جانے اور اللہ کے یہ مہمان جانے۔ اللہ تعالیٰ ان کا کارساز ہے، وہی وکیل ہے۔ گویا پیر صاحب نے پنجابی میں یہ کہا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کو پکارا، اور آپ اب جو ہے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور قرآن و سنت پڑھنا شروع کر دیا، وظائف شروع کر دیے۔ پیر صاحب ظفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں رات کو 1 بجے اچانک دارالعلوم کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ حالانکہ 1 بجے تو گھنٹی نہیں بجتی، گھنٹی پیریڈ کے ٹائم بجائی جاتی تھی، وہ رات کو 1 بجے بجی۔ تو ہم سارے اٹھ کے باہر آئے، استاد بھی آئے، شاگرد بھی آئے، قبلہ پیر صاحب خود بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ یہ گھنٹی کیوں بجی؟ بتایا گیا کہ جناب گندم سے بھرا ہوا ایک ٹرک دارالعلوم میں پہنچ گیا ہے۔ یا رسول اللہ، حق چار یار پیر محمد کرم شاہ ہمارا وہ امام ہے۔ تو حضرات محترم پورا گندم کا بھرا ہوا ٹرک آ گیا۔ تو پیر صاحب نے پوچھا یہ گندم کہاں سے آئی؟ تو وہ ڈرائیور نکلا، اس نے کہا جناب میں جنگ سے یہ گندم کا ٹرک آپ کے طالب علموں کے لیے لے کے چلا ہوں۔ راستے میں 4 جگہ پہ ناکہ بندی تھی، اور ناکے والے مجھے روکتے، مجھے کہتے کہاں جا رہے ہو؟ میں کہتا میں حضرت پیر کرم شاہ الازہری کے طالب علموں کے لیے گندم لے کے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے گزر جاؤ۔ پھر دوسرے ناکے والے جب دارالعلوم کا نام آتا وہ کہتے گزر جاؤ۔ وہ کیسے روک سکتے تھے جب اس وکیل نے اس کا اذن دے دیا تھا، جب اس وکیل نے اجازت دے دی تھی، پھر کون روک سکتا ہے؟ لیکن اس سے بھی اگلی بات سنیں، قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ ساری گندم ان لوڈ ہوئی اور رات کو اسے محفوظ مقام پہ رکھا گیا۔ طلباء کے کپڑوں پہ آٹا لگ گیا اور ان کے بالوں اور داڑھی کے بالوں میں آٹے کے ذرات پھنس گئے۔ پیر صاحب نے فرمایا ابھی کپڑے تبدیل نہیں کرنے، ابھی جا کے تم نے نہانا نہیں ہے، وضو نہیں کرنا، اسی حالت میں مسجد میں جاؤ،
اور اپنے کریم رب کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 نفل ادا کرو۔ یعنی اس کو اللہ رب العزت کی ذات سے جوڑا اور بتایا یہ کرم ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے ہوا ہے، یہ فضل اس نے فرمایا ہے۔ یہ وہ توکل کا سبق ہے جو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے طلباء کو اور اپنے مریدین کو عطا فرمایا۔